بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور خصوصاً مرحومہ مغفورہ رشیدہ بانو بنت پروفیسر طاہر نقوی اور ہم سب کے آباء و اجداد اور بزرگان کے لیے، اور جن مومنین کے نام یہاں لکھیں، جن مومنین نے یہاں اسلامک سینٹر میں جس عنوان سے بھی خدمت کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جس نے بھی جس مقدار میں بھی یہاں جس قسم کی مدد کی اپنے کسی مرحوم کے لیے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جانوں مالوں اور ثمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے. اور اے میرے حبیب، تم بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے. یہ ترجمہ ہے اس آیہ کریمہ کا، اس آیہ شریفہ کا کہ جسے سرنامہ کلام قرار دیا. اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ خواتین اور حضرات کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہو کہ اتنے زیادہ اور اتنے سارے ضرور کہاں سے آ گئے، کہ ضرور. وجہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کہ خاص محاوروں کو یا خاص الفاظ کو یا خاص کمبینیشن کو ٹرانسلیٹ کرنا دوسری زبان میں بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ کلام خداوند تبارک و تعالی ہو. لہذا ایک مختصر سا جملہ ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ. نبلو کے معنی ہے کہ میں امتحان لوں گا، معذرت ہم امتحان لیں گے. اور اس سے پہلے ایک عدد لام لگا ہوا ہے، اور یہ لام لا نہیں ہے، لام الف نہیں ہے، لا ہے، لا ولا نبلونکم. اور یہ لام اسے کہا جاتا ہے عربی میں لام تاکید کے لیے. پھر اس کے بعد آخر میں دو عدد نون ہے جنہیں کہا جاتا ہے نون تاکید ثقیلہ، دو نون ثقیل قسم کے. تو یہ تین تاکیدیں ہو گئیں کہ ہم ضرور. اور پھر اس کے بعد ابلو نہیں ہے کہ میں امتحان لوں گا، بلکہ نبلو ہے کہ ہم انتقام لیں گے، کہ جس میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے وہ طاقت اور قدرت کی اور عظمت کی علامت ہے کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے.
بس یہ ذہن میں رکھیں کہ امتحان ضرور ہوگا. یہ جو ایک عوامانہ فکر ہے کہ امتحان انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے، یہ غلط فکر ہے بالکل. انبیاء اور اولیاء کا امتحان بھی ہوتا ہے، دوسروں کا بھی ہوتا ہے. ان کا امتحان ان کے علم اور ان کے مقام کی وجہ سے سخت ہوتا ہے، ان کا بھی ہوتا ہے اور ہر فرد کا ہوتا ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اور وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لِنَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. کون کہتا ہے امتحان فقط خواص کا ہوتا ہے، انبیاء کا اور اوصیاء کا اور اولیاء کا ہوتا ہے؟ ان کا امتحان ان کے مقام کی وجہ سے سخت ہوتا ہے. ہر فرد کا امتحان ہے. ہم میں سے ہر فرد ہر وقت امتحان کے عالم میں، امتحانی روم میں بیٹھا ہوا ہے. سلیبس کیا ہے؟ تعلیمات قرآن و اہل بیت. امتحان کیا ہے؟ یا ہمارا ایکشن ہوگا یا ایکشن کسی اور کا ہوگا اور ہمارا ریئیکشن ہوگا. بس ہمارا ایکشن بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں ہو اور ہمارا ریئیکشن بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں ہو. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. خدا مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور خصوصاً ان کے تمام اعزاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ان کی اس مجلس کی وجہ سے جو ہے وہ قبلہ سے بھی آج آشنائی ہوئی، ان کی زیارت ہوئی البتہ بار اول. اور ضیاء بھائی سے تو سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. بڑی خواہش تھی کہ اگر کبھی وہاں جاتے اٹلانٹا تو پھر آپ کی زیارت کرتے. اور ان کے تو ہم سب جو ہے وہ بڑے عاشق تھے اور ہیں، اور کافی عرصے کے بعد ان کی زیارت ہوئی. اور جو خصوصیت تھی وہ یہ کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ آئیڈیل تھے، کیونکہ ماشاءاللہ اس زمانے میں تو 30 سال پہلے شاید اس سے بھی پہلے بی کام کو اور ایم کام کو پڑھاتے تھے. اور تو دوسری جانب جو ہے وہ اس زمانے میں ایک منفرد نوحہ خوان کہ جو خصوصاً اسکولز اور کالج اور یونیورسٹیوں میں ہر دل عزیز تھے. ہاں تو وہ تو الگ ہے، وہ ابھی آ رہے ہیں ادھر. اور ضیاء تھے یعنی اس میں بامسمہ بھی تھے نہیں ہیں بلکہ. اور کہا جا سکتا ہے کہ البتہ ہم تو نہ شاعر ہیں نہ بہت زیادہ کہ اصلا کچھ ذوق شعری بھی نہیں ہے. اب قبلہ یہ تشریف لے آئیں تو ممکن ان سے استفادہ کریں اور بقول نئی زبان کے استفادہ حاصل کریں. تو یہ محفل جو ہے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. آپ عرض کر رہے تھے میں تشریف لاؤں گا، یہ بھی آج کل ہے مثلا. تو خیر اب ان کی نور صاحب کی وجہ سے محفل نورانی ہے، ضیاء بھائی کی وجہ سے اور ان کے وجود کی وجہ سے اور ضیاء پاشی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اور ان کے علاوہ جو جہاں جہاں مذہب حق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت جس طرح سے بھی کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ نے جو ہے وہ دوران گفتگو ایک روایت کی جانب توجہ دلائی تھی. تو جب بھی کچھ شعراء بیٹھے ہوتے ہیں تو اس موضوع کو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ بلا شک بہت سارے کام جو نثر سے ہوتے ہیں تو دوسری جانب وہ اشعار کے ذریعے سے اور نظم سے ہوتے ہیں. اور قول ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا من قال فینا بیتا بنى اللہ فی الجنت بیتا، کہ جو ہمارے لیے ایک شعر کہتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اب جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس نے انشاء کیا اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا، جس نے انشاء کو نقل کیا اس کا کیا ہوگا. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں یہاں پہ وسعت ہے شاید، کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں ہے من انشاء فینا بیتن، بلکہ قالا ہے من قال فینا بیتن. تو ممکن ہے کہ جس کا اپنا شعر ہو انشاءاللہ اس کو تو ضرور ثواب ملے گا، جو کسی کا شعر پڑھے انشاءاللہ اسے بھی ملے گا. تو ان دونوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات.
کل ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی، شاید پرسوں، جناب فرزدق کے بارے میں. تو ضمناً ایک روایت بیان کریں، امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی. امام فرماتے ہیں جناب دیبل خزائی کے لیے مرحبا یا دیبل، یعنی مرحبا تقریباً وہ اردو میں معنی ہے شاباش، شاباش ہے دیبل. پھر فرماتے ہیں مرحبا بناصرنا بالایدی والالسن، کہ مرحبا ہو اے ہمارے مددگار جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. تو بلا شک جو بھی شعراء ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کریں تو وہ ناصر ہیں کس کے؟ دین خدا کے، دین رسول اللہ کے، اللہ کے دین رسول اللہ کے، خود رسول اللہ کے، مولا امیر المومنین کے جناب سیدہ کے، اور ائمہ علیہم السلام کے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دو شعراء کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ لطف آتا ہے، وہ ذکر آپ کے سامنے ہم کریں. البتہ بعض لوگ ممکن ہے کہ سوچیں کہ یہ اتنی زیادہ معنوی چیزیں جو ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہوتی، یہاں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ نہیں پتہ چلتی. لیکن دو حضرات کہ جن کا ایک کا شعر، ایک کے اشعار تو بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ایران میں اور خصوصاً رشیا میں آزاداری ہوتی ہی نہیں ہے بغیر اس شعر کے. اور اگر آپ انڈیا، پاکستان میں اور اب یورپ، امریکہ میں بھی دقت کریں تو آپ کو محسوس ہوگا شاید ہر امام بارگاہ میں، اگر 100% نہیں تو اچھی خاصی جگہ، وہ شعر پڑھا اگر نہیں جا رہا تو لکھا جا رہا ہے. وہ کس پہ؟ کہ جو آج کل وہ سوک میں جو سیاہ بارڈر وغیرہ آ رہے ہیں ایران سے، اس ہر قسم کا جو ڈیزائن ہوا ہے اس میں وہ شعر موجود ہے. اور یہ شعر ہے جناب محتشم کاشانی کا، باز انچ شورشس کے در خلق عالم است، باز انچ نوحے ہو چے صدا ہو چے ماتم است. ان کے بارے میں گفتگو ہو کہ 10ویں ہجری کے یہ شاعر تھے، کاشان کے تھے. ان کے بھائی یا بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ان کی رسا میں کچھ اشعار کہے، اور جب اشعار کہے تو اسی رات خواب میں دیکھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اے دیبل، تم نے اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے شعر کہا، میرے بیٹے کے لیے نہیں کہا. اس وقت تک یہ دربار کے شاعر تھے، جہاں تک کہ مشہور ہے. اس وقت تک یہ دربار کے شاعر تھے، بادشاہ کی خدمت میں جو زمانے میں طریقہ ہوتا تھا شعر کہنے کا. اگلے دن یہ پھر شعر نہ کہہ سکے، یہاں تک کہ پھر خواب میں دیکھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ آپ نے فرمایا تم نے شعر نہیں کہا. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہاں سے شروع کروں. تو مصرع دیا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، کہو باز انچ شورشس کے در خلق عالم است. یہ کیا غوغا ہے جو شور ہے دوبارہ دنیا میں شروع ہوا ہے. جس طرح محرم میں ہر سال گریہ وزاری شروع ہوتی ہے، تو کہ شعر کا جو مصرع ہے وہ یہ کہ باز انچ شورشس کے در خلق عالم است، کہ پورے خلق عالم میں یہ دوبارہ کیا شور اور کیا غوغا ہوا ہے دوبارہ. یہاں سے انہوں نے اشعار شروع کیے، پھر ایک جگہ آ کے وہ پھنس گئے. اب پھنس کہاں گئے، کہاں آ کے پریشان ہوئے؟ انہوں نے ایک مصرع کہا، اور مصرع یہ تھا گرچہ است بری از ملال ذات ذوالجلال. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کی جو اہم ترین خصوصیت ہے وہ معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے اور عدل خداوند تبارک و تعالی ہے. ہمارے ہاں ایک ہی دعا تمام ادیان اور مذاہب پر غالب ہے، وہ جوشن کبیر ہے، ایک دعا. اور جوشن کبیر کو پڑھا جائے تو کہا جائے گا بس جوشن کبیر در حقیقت کتاب معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے، کہ جس میں 1000 اسماء و صفات ہیں ایک دعا میں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کیفیات طاری نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ حتیٰ جب کہا جاتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ غضبناک ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غضب کے آثار مخلوقات پہ نمایاں ہو رہے ہیں، نہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا موڈ خراب ہو گیا معاذ اللہ.
جب کہا جاتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ خوش ہے تو اس کے معنی یعنی راضی ہے اور نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اس نعمتوں کے نزول کو کہا جاتا ہے کہ وہ خوش ہے، نہ یہ کہ اللہ خوش ہو گیا. یہ ہمارے عقائد مسلمہ میں سے ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس شعر پہ پہنچے، گرچہ است بری از ملال ذات ذوالجلال، باوجود یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات غم اور ملال سے بری ہے، نہ خدا غم زدہ ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے اسے، کیونکہ یہ ہیں کیفیات، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیفیات نہیں طاری ہوتی. یہاں آ کے اگلا مصرع کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر بھی وہ ہو گیا مثلا غم زدہ، یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ آگے خاموش ہو گئے کہ نہ، اشعار اگر کہنے اہل بیت علیہم السلام کے لیے تو وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کے دائرے میں ہوں گے تو شعر ہوگا اہل بیت کے لیے. اگر وہ اصول دین و فروع دین سے ٹکرائے تو پھر وہ شعر اہل بیت کے لیے نہیں ہوگا، وہ چلا جائے گا شیطانیت میں. اب وہ خاموش ہو گئے اور رک گئے. رات کو دوبارہ خواب دیکھا، امام زمان علیہ السلام کو دیکھا، اور امام نے سوال کیا کہ اشعار کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں مولا مجھے خوف آ رہا ہے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسارت نہ ہو جائے، تو میں شعر پہ آگے رک گیا ہوں. گرچہ است بری از ملال ذات ذوالجلال. اگلا مصرع امام نے دیا، او در دل است و ہیچ دل نیست بی ملال. اللہ دلوں میں ہے اور کوئی دل ایسا نہیں ہے جو بے ملال ہو. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. نتیجہ کیا ہے کہ ان دو مصروں کا ایک زور ہے پوری دنیا میں تقریباً. ایک دوسرے شاعر کا بھی ذکر کرتے چلیں کیونکہ واقعاً شعراء کا ایک خاص عالم ہے. ایک شاعر تھے کہ جو تبریز کے تھے اور ہمارے ہم نام تھے، بلکہ نہ ہمارے ہم نام، ہم اس کے شاید ہم نام ہیں. شہریار ان کا تخلص تھا، شہریار تبریزی. آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی نے کہ جن کا تقریباً 90 میں انہوں نے رحلت فرمائی ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک رات کو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محضر مبارک میں شعراء آ رہے ہیں، عرب شعراء آئے چلے گئے. اس کے بعد اعلان ہوا کہ فارس کے شعراء آئے. تو کہتے ہیں کچھ شعراء آئے، ان میں سے ایک شاعر آیا، اس کو خطاب کیا گیا شہریار. نہ خود مولا امیر المومنین نے فرمایا شہریار ما کجاست، ہمارا شہریار کہاں ہے؟ تو اس کو ایک آئے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک شہریار، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھا، اور شعر تھا صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. علی اے ہما رحمت، علی اے ہما رحمت تجھے آیتی خدا را. اور یہ پورے اشعار پڑھے. ایک دم سے آغا مرشی نجوی کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے ٹائم لکھا اور فوراً خواب کو لکھا، فوراً اشعار لکھے جو ان کو یاد رہ گئے. اگلے دن انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ شہریار کون ہے، کوئی شاعر ہے؟ کچھ نے کہا کہ نہیں معلوم. کچھ نے کہا کہ ہاں ایک شاعر ہے، جوان ہے اور تبریز میں رہتا ہے. تو انہوں نے کہا اس تک پیغام بھجواؤ کہ جب بھی وہ یہاں آئے تو مجھ سے ضرور ملے. اب ظاہر ہے جب پیغام گیا آیت اللہ مرشی نجفی کا، تو وہ زمانے کے 3 بڑے مشہور مراجع میں سے تھے. تو یا وہ مخصوصاً آئے وہ صاحب، یا یہ کہ جب مشرف ہوئے حضرت معصومہ سلام علیہ کی زیارت سے تو آغا مرشی کے پاس گئے. آغا مرشی نے ملاقات کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے پرچہ نکالا اور کہا علی اے ہما رحمت تجھے آیتی خدا را. تو وہ گھبرا کے کہتا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا تم بتاؤ یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے یہ اشعار کہے تھے اور کسی کو اس سے باخبر نہیں کیا تھا. بعض جگہ بیان ہوا، فرماتے ہیں کہ یہ اشعار میں نے مولا امیر المومنین کے لیے کہے تھے، اصلا لوگوں کے لیے نہیں کہے تھے، اور کسی سے اس کو آشکار نہیں کیا تھا میں نے. انہوں نے کہا نکالو، وہ ڈیٹ بتائی. آغا مرشی نے اپنا پرچہ نکالا. اینن وہ وقت تھا کہ جس وقت تبریز میں شہریار نے یہ اشعار کہے، اینن اس وقت مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں قبول ہوئے اور آغا مرشی نجفی نے خواب دیکھا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.
صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ مختصر سی گفتگو تھی آپ دونوں کی خدمت اقدس میں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہوا اس کو حیات ملے گی، اور بلا شک محمد والے محمد سے زیادہ کوئی بھی خداوند تبارک و تعالیٰ سے وابستہ نہیں. اور معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا اگر خزانہ کہیں چاہیے کہ جو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں اور کسی نقطے کے تحت توجہ نہیں دلاتے کہ ایک نقطہ ہے دوبارہ تکرار نہ کریں، یاد رکھیں کہ وہ خزانہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو اہل بیت نے دعاؤں کی صورت میں دیا ہے وہ تمام ادیان اور مذاہب پر غالب ہے. کہ ایک ہی دعا، دعائے جوشن کبیر، 1000 اسماء و صفات ہیں اس میں، 1000. اور ہر معصوم سے دعاؤں کا خزانہ ہے کہ بلا شک وہ خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس خزانے سے ہم اکثر جو ہے بالکل دور ہیں، اکثر بالکل دور ہیں. وجہ یہ ہے کہ فن خطابت ہمارے یہاں کی اجازت نہیں دیتی کہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے، کیونکہ اگر ان دعاؤں کو پڑھا گیا، ان کے بارے میں گفتگو کی گئی تو لوگ کہیں گے مزہ نہیں آیا. اور ہمارے یہاں ممبر مزے کے لیے ہے، تعلیمات قرآن و اہل بیت کے لیے نہیں ہے. البتہ ہم جرت کے ساتھ بہت سارے کام کر دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ عمر کم ہے، تھوڑے دن میں جانا ہے، جو کر جائیں. کلچر بنانا ہمارا کام ہے، پھر کلچر بن جاتا ہے. اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 5 دن ہم نے خطبہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو باقاعدہ پڑھا اور اس کی مختصر شرح پیش کی. اب اگر وہ کام نہ کرتے کبھی بھی نہ ہوتا. اب اگر ہم پبلک سے ڈرتے رہتے، کلچر کو دیکھتے رہتے کہ ہائے ویلا وائے ویلا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تو کبھی بھی یہ خطبہ کبھی نہیں پڑھا جا سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب تک بولڈ سٹیپ نہ اٹھائے جائیں تو یہ ائمہ کی دعائیں کبھی پبلک میں نہیں آئیں گی، کبھی بھی نہیں آئیں گی. یاد رکھیں، کیونکہ جب کلچر میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، کلچر بعض حد تک بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا گلا دبانے لگے تو اس کا مطلب ہے کلچر خطرناک ہو گیا ہے. اب ضرورت ہے کہ کلچر کھل کے ہو تاکہ تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہم السلام کو کھل کے بیان کیا جا سکے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جب ہمارے یہاں دن معین ہو گئے یہ بڑا اچھا کام ہے، مصائب معین ہو گئے یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، لیکن ہم نے اس کو محدود کر دیا. کتنا محدود کر دیا کہ آج اگر عزاداروں سے پوچھا جائے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کوئی بیٹی تھی تو نہیں تھی، جبکہ کربلا میں ان کی بیٹی بھی تھی، داماد بھی تھے، بیٹی بیوہ ہوئی، داماد شہید ہوئے. لیکن کیا ہے؟ یہ کلچر نہیں ہے. اس کلچر کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے خود اہل بیت کے مصائب سے ناآشنا ہیں کہ کون اسٹیپ اٹھائے، کون ان چیزوں کو بیان کرے. تو بلا شک اہم ترین ذمہ داری جو ہر فرد پہ ہے وہ اہل بیت کے کلچر کو پھیلانا ہے. اہل بیت کے کلچر کو پھیلانا کس طریقے سے؟ تو مختصر جواب یہ ہے بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ، کلچر کو دیکھتے ہوئے، زمان کو دیکھتے ہوئے اور مکان کو دیکھتے ہوئے. اصل موضوع آباء و اجداد کا کلچر نہیں ہے، اصل موضوع ہے اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ اہل بیت کی تعلیم کو ان کے پیاسوں تک پہنچانا. اور یہی قول ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور یہی منسوب ہے امام رضا علیہ السلام سے. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جائے، لوگ نہ کہ شیعہ، نہ کہ فقط سنی مسلمان و شیعہ مسلمان، امام فرما رہے ہیں لوگ، لو علم الناس، عیسائی، یہودی، بودھسٹ، ہندو، سکھ، کنفیوشس، جین، ایتھسٹ، کوئی بھی ہو، اگر اہل بیت کے کلام کو اچھے طریقے تک اس تک پہنچائے جائے، امام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام سے آشنا ہوں اور اس کی خصوصیات سے آشنا ہوں، وہ ضرور ہماری اطاعت کریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت اللہ سے وابستہ ہیں تو وہ اللہ نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اللہ نہیں ہے.
اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، وہ رسول اللہ نہیں ہیں، رسول اللہ کے اوصیاء ہیں. ہمیں ویسا ماننا ہے جیسے کہ خود انہوں نے چاہا ہے، اپنے پاس سے نہیں فضائل بنانے، اپنے پاس سے ہمیں جو ہے وہ نظریات نہیں بنانے. مثال کے طور پہ ایک موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ کرنا پڑے گا. ولادت میں کہا جاتا ہے ظہور کوئی برائی ہے، کوئی برائی نہیں ہے. آپ ظہور کہتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. ولادت کہیں، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ولادت کا انکار تعلیمات قرآن و اہل بیت کے خلاف ہے. کیا کریں گے زیارت وارث کا؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. کیا کریں گے اس کا؟ فقط چند افراد کی خوشی کے لیے ان زیارتوں کو ختم کر دیں. اگلا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جی ائمہ کی ولادت نہیں ہوتی، ائمہ کی ولادت نہیں ہوتی، پر ائمہ کی ماں بھی نہیں ہے، ائمہ کے باپ بھی نہیں ہے. یہ مراد ہے؟ دل نہیں مانتا، تمہارا دل نہیں مانتا. اللہ رسول اور ائمہ تو کہہ رہے ہیں ائمہ کا اور انبیاء کا نکاح ہوتا ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ نظریات ہم بنائیں، ہمیں نظریات قرآن و اہل بیت سے لینے ہیں. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نظریات کو پرکھیں تعلیمات قرآن و اہل بیت کے مسلم نظریات سے، نہ کہ کسی روایت اور آیت سے ایک موضوع نکال لیں. بقول ہمارے استاد کے کہ کسی کو آپ منافق کہہ دیں، بعد میں وہ ناراض ہو تو آپ کہیں کہ نہیں، میری مراد منافق سے تھی انفاق، میں نے نفاق سے نہیں نکالا، منافق انفاق سے نکالا ہے. تو کہا جائے گا اتنا کھینچ تان کے نہیں نکالے جاتے معنی وہ نکالے جاتے ہیں کہ جن کا ظہور ہو رہا ہو، جو بالکل واضح معنی ہو. منافق منافق ہے، انفاق سے نہیں نکالا جائے گا. تو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہیں. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. لیکن یاد رکھیں ان کو اپنے فیض کا سبب بنایا ہے، فیض کا سبب بنایا ہے. کہ جب کہا جاتا ہے حجت خدا، تو حجت خدا کے معنی یہ ہے کہ جو روایت میں بیان ہوا جو روایات میں بیان ہوا لولا الحجت لساقط الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اور اس کے اہل فنا ہو جائیں. فیض خداوند تبارک و تعالی حجت خدا، اور حجت خدا فیض خدا کا راستہ ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، تمام مخلوقات کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق پہنچتا ہے. کس کی برکت سے؟ وَبِيُمْنِهِ، ان کی برکت سے. یمن یعنی برکت. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، ان کی برکت سے رزق پہنچتا ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور ان کو اللہ نے سبب برکت قرار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام باقی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. زیارت جامع کبیرہ کہ جو امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ جو فضائل کا مجموعہ ہے، بیکم بدأ اللہ و بیکم یختم، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی ابتدا آپ سے فرمائی ہے، آپ پر انتہا ہوگی. وَبِكُمْ يُنَزَّلُ الْغَيْثُ، آپ کی برکت کی وجہ سے یہ بارش ہوتی ہے. وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کے نظام کو آپ کی برکت کی وجہ سے باقی رکھا ہے. اب یہاں پر فرق رکھنا چاہیے. اللہ اللہ، انبیاء انبیاء، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، اور خاتم الانبیاء کے خلفائے اثنا عشر کہ جن میں پہلے مولا امیر المومنین کہ جو نفس رسول اللہ ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. جو صدیق اکبر ہیں، جو فاروق ہیں، جو یعصوب الدین ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب ذہن توجہ رہے کہ جو القاب ہم نے شروع میں بیان کیے یہ خاص مولا امیر المومنین کے ہیں کہ جن کو ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. لہذا کثرت سے القاب مولا امیر المومنین کو
کہ جو ادھر ادھر مصادرہ ہو چکے ہیں فراموش نہ کیا جائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب ائمہ علیہم السلام کے پاس ولایت الہی ہے, یاد رکھیں کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جب ہمیں عقائد و نظریات لینے ہوں تو وہ بھی علماء اور مراجع سے لینے ہیں. مثال کے طور پہ امام خمینی اپنے کتاب ولایت فقیہ میں ائمہ کی فضائل کے بارے میں ایک چیپٹر ہے کہ جو کئی کتابوں پہ بھاری ہے, ایک چیپٹر ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مسلم ہے, مسلمات مذہب میں سے ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے پاس ولایت تکوینی ہے, یعنی ولایت کلی الہی. کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے ولایت ہے, اللہ نے دی ہے یہ. پھر فرماتے ہیں جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ان کے سامنے خاضع اور متواضع ہے, ان کے امر کا تابع ہے. بس وہ کہیں کہ ہو جاؤ تو ہو جائے, لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ کسی کے اذن کا محتاج نہیں ہے اور غیر اللہ ہر لحظہ اللہ کے اذن اور اللہ کے محتاج ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. لہٰذا جب بھی انبیاء نے معجزے کیے اس سے پہلے عموماً اگر آپ کو چیز ملے گی یا ذکر خداوند تبارک و تعالی یا نماز. وجہ کیا ہے کہ بتا دیا جائے کہ ہم سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں. اب یہ ایام چل رہے ہیں, ایک جانب ایام فاطمیہ ہیں اور ایک تاریخ کے مطابق, اور تاریخ کے موضوع کو ڈسکس کر چکے ہیں اور ضیاء بھائی کی خدمت میں بھی اس کو عرض کریں کہ ہم نے یہاں پر ایک پیشنہاد دی اور اس کو سوچ رہے ہیں کہ اس کو کافی پھیلایا جائے کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب بہت زیادہ کنیکشن نہیں تھے اور بہت زیادہ رابطے نہیں تھے کہ اس وقت عراق میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس میں بھی شک نہیں کہ تاریخ ولادت و شہادت میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے, لیکن بعض جگہ اختلاف ہے. مثال کے طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ ولادت جو ہمارے یہاں زیادہ تر منائی جاتی ہے وہ 15 جمادی الاول, لیکن جو ایران و عراق میں اور ائمہ کے حرموں میں منائی جاتی ہے وہ 5 شعبان ہے. اب تاریخیں مختلف ہیں, جس تاریخ میں بھی منائیں جشن ثواب ملے گا, جس تاریخ میں بھی شہادت منائیں ثواب ملے گا. لیکن اب کیا کوشش کی جائے کہ یہ کوشش کی جائے کہ جن امام کے حرم میں اور ائمہ کے حرم میں جو ڈیٹ منائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہو جائیں. اس کے ساتھ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں یا ایک دن پہلے ولادت ہوگی یا ایک دن بعد ہوگی. اب جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت خود ان کے حرم میں منائی جاتی ہے آخر سفر, ہم مناتے ہیں 17 سفر, دونوں کام صحیح ہیں, لیکن اگر ایک ہو جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ ہم تو گئے تھے مولانا اور ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا شہادت ہے, وہاں تو شہادت نکلی, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ولادت ہے, کیلنڈر دیکھ کے گئے تھے وہاں تو ولادت نکلی. وجہ کیا ہے کہ ڈیٹس الگ الگ ہیں, ان میں سے کوئی کفر نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, سب میں ثواب ہے. لیکن اب کیونکہ کمیونیکیشن زیادہ ہو گیا ہے تو اگر ان کو ایک کیا جائے تو بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. اب جیسے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں جو اقوال ہم نے جمع کیے ہیں تقریباً 13 ہیں, 13 اقوال ہیں. آپ 13 میں منا لیں, لیکن زیادہ مشہور کون سے ہیں؟ 2 ہیں, 75 دن بعد, 95 دن کے بعد. اور سب سے زیادہ جو لطیف نقطہ ہے اس میں وہ یہ کہ کسی بھی قول میں تاریخ نہیں ہے, کچھ بھی کسی بھی قول میں تاریخ نہیں ہے. ہر قول کی بنیاد یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئی کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے دن کے بعد. ایک خاص واقعہ بیان ہوا شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسے بھی ہم دوبارہ بیان کریں. کثرت سے لفظ شہادت استعمال ہو, وصال یا انتقال یا رحلت نہ ہو. جب تمام شیعہ سنی کا اجماع ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تو لفظ شہادت میں کیا قباحت ہے؟ قباحت کوئی ہم کوئی مجرم ہے یا ملزم ہے جو قباحت ہے؟ کوئی ملزم ہو یا مجرم ہو وہ قباحت کا احساس کرے. جب اجماع ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تو پس شہادت ہے. تو جتنے قول ہیں جو ابھی تک ہم نے دیکھیں جو جمع کیے ہیں 13 قول ہیں. 40 دن کے بعد, 45 دن کے بعد, 60 دن کے بعد,
70 दिन के बाद, 72 दिन के बाद, 75 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, 95 दिन के बाद, 100 दिन के बाद, 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद, और 100 और उसके बाद 6 महीने बाद और 8 महीने बाद। इसमें सबसे ज्यादा जो दो हमारे यहां अहम कौल हैं वो 75 दिन के बाद और 95 दिन के बाद। इन दोनों अकवाल में से जो ज्यादा मशहूर है वो 95 दिन के बाद। अब क्योंकि सारी दुनिया में दो अकवाल चलते हैं तो इन दो को हमें फोकस करना चाहिए। किस्सा खत्म हुआ। अब अगर सारी दुनिया में 3 जमात सानी को नजफ में जनाब सैयदा का सोग हो रहा हो और हम जो है वो 6 महीने के हिसाब से मना रहे हो दूसरी तारीख में, तो कहा जाएगा ना मसला सवाब का नहीं है, मसला इस किस्म का इस वक्त किया जाए कि पूरी दुनिया में जश्न की कैफियत हो और पूरी दुनिया में एक गौगा हो और शोर हो और पूरी दुनिया में गिरिया हो अहले बैत के लिए। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 2 वाक़यात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नक़ल हों कि जिससे मिसाल दी जाए कि विलायत कुल्ली के माना क्या है। लेकिन याद रखें कि जब एतराज किया जाता है कि शिया गुलूव कर रहे हैं, कि जी शिया गुलूव कर रहे हैं, पहला जवाब यह है, हर चीज का जवाब सिर्फ एक उसकी छोटी सी की है कि अगर यह कह दिया जाए कि हां अंबिया और आइम्मा की के जो भी मौजज़ात हैं, जो भी उनकी सिफात है, जो भी उनसे तवस्सुल करते हैं, अगर हम ये मान लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का मोहताज नहीं है और किसी के इज़्न का मोहताज नहीं है और बाकी अंबिया और आइम्मा हर लहजा अल्लाह के मोहताज हैं और उसके इज़्न का दारो मदार है उनके काम में, तो किसी किस्म का शिरक नहीं होगा। किस्सा ख़त्म हो गया। और कोई भी मुसलमान या रसूल अल्लाह जब कहता है तो उसकी मुराद नहीं होती कि अब अल्लाह रोक के दिखाए, अब तो रसूल अल्लाह कर ही देंगे। कहा जाएगा नहीं, कोई भी हम नहीं तसव्वुर कर सकते, रसूल अल्लाह जब ही करेंगे जब अल्लाह का इज़्न होगा। जब हम कहते हैं या अली मदद तो कतन ये मुराद नहीं होती कि जी अल्लाह से तो हमने कहा उसने नहीं किया लेकिन हम मौला अली करेंगे तो अल्लाह रोक नहीं सकता, कतन किसी की मुराद नहीं होती। बल्कि हम यही कहते हैं जो कुछ मौला अली के पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। जो कुछ फिर अगले मरहले में आ जाए गैर मासूम जनाब अब्बास, जनाब ज़ैनब या हत्ता जनाब अली असगर कि खुद उनकी एक सिफत बाबुल हवाइज कि हत्ता उनसे भी तवस्सुल किया जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे जहन में क्या होता है, इनके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। और वाज़े हमारे अकायद हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया है। अना बअलियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के हैं। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। तो यहां बिल्कुल वाज़े हो गया कि हम जिन्हें मानते हैं हम उनके इस सिफत के कायल नहीं है कि वो हमेशा से थे या अल्लाह थे। हम तो हमेशा से कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें खल्क़ किया है, अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम दिए हैं, अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, अल्लाह ने उनको मंज़िलत और शौकत दी है। हम तो हमेशा ये कहते हैं, अज़ान में ऐलान करते हैं, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना व इमामुल मुत्तक़ीना अलियन हुज्जतुल्लाह, अलियन वलीउल्लाह। हमने कब ऐलान किया किसी शिया ने कि वो अल्लाह या रसूल अल्लाह है? अब आप तसव्वुर करें कि इस ऐलान के बाद अगर कोई समझे कि शिर्क, क्या शिर्क है इसमें? हम वलीउल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की हुज्जत कह रहे हैं। जो कुछ उनके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की इताअत की वजह से। लेकिन जो दौर चल रहा है, हर दौर चलता रहा, वो क्या? शियों पे तोहमत का। एक अहम तरीन तोहमत शियों पे लगाई जाती है क्या? कि जी शियों के 40 पारे थे, वो बकरी खा गई। आपको ताज्जुब होगा, ऐसी एक रिवायत भी शियों के नहीं है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, सुनन इब्न माजा में हजरत आयशा से एक रिवायत है कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनके कामों में मसरूफ हुए, मेरी शरीर से नीचे, मेरे बिस्तर के नीचे कुरान था और बकरी आई और उसमें से कुछ हिस्सा खा गई। उसी में था रज़ाअतुल कबीर की आयत का जिक्र और उसी में था रजम की आयत का जिक्र। अब आप तसव्वुर करें, रिवायत सुनन माजा की है, डाल दिया उसको शियों पे। ये नतीजा किस चीज का है?
پروپیگنڈے کا، کہ بعض دفعہ اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نفس رسول اللہ کو اور ولی اللہ کو تارک الصلاۃ اور معاذ اللہ کافر تک مشہور کر دیا جاتا ہے۔ نفس رسول اللہ کو جب مولا امیر المومنین پر ضربت لگی اور دنیا سے رخصت ہوئے اور خبر دمشق پہنچی تو بعض دمشق والوں نے سوال کیا کہ علی بن ابی طالب نماز پڑھتے تھے جو صبح مسجد میں گئے؟ یہ نتیجہ ہے پروپیگنڈے کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت و دشمنان اہل بیت پر۔ تو جب ہم کہتے ہیں ائمہ کے پاس ولایت تو یاد رکھیں کہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے جو مقام دیا ہے، اللہ کی معرفت کی وجہ سے ان کے پاس ولایت ہے، اللہ نے دی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں 12 امام نہیں کہتے 12 خدا، ہم نہیں کہتے کہ 12 رسول، 12 امام، 12 جانشین، 12 خلفاء کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم جب صلوات بھیجتے ہیں تو کیا کہہ کے بھیجتے ہیں؟ ہم صلوات رسول اللہ پہ بھیجتے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ میں صلوات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آل کو شامل نہ کرو۔ ہم آل محمد کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت محمد کو مانتے ہیں، ہم ان اہل بیت کو مانتے ہیں۔ جب تک ان پہ صلوات نہ بھیجی جائے نماز نہیں ہو سکتی، جب تک ان پر درود میں ان کو شامل نہ کیا جائے رسول اللہ اس درود سے راضی نہیں ہے، اللہ اس درود کو قبول نہیں فرماتا۔ ہم ان اہل بیت کو مانتے ہیں کہ جن کی مبدت رسالت رسول اللہ کی اجرت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں پروپیگنڈا کتنا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پاک اور پاکیزہ مذہب حق اہل بیت سے لوگوں کو جدا کیا جائے، جدا کیا جائے، جتنا جدا کر سکتے ہیں جدا کیا جائے۔ تو جب بھی کوئی سوال کرے کہ جی آپ ائمہ کے معجزات کے قائل ہیں، رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو فوراً کہیں شق القمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہیں گے وہ صحیح ہے۔ اور انبیاء کے معجزات کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی صحیح ہیں۔ عصائے حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ بس سب صحیح ہے، وہ کیا ان کے پیچھے ان کے پیچھے کیا لاجک ہے تمہاری نظر میں؟ حضرت موسیٰ اللہ تھے، خالق تھے، حضرت عیسیٰ خالق تھے، ہاں لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی قرآن میں آیا انی اخلق لکم، لیکن ہمیں اجازت نہیں انہیں خالق کہنے کی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ خود اپنے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے خود اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ خالق ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں کہہ سکتے، جبکہ قرآن میں ان کے لیے آیا ہے کیا؟ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کروں گا۔ خالق کہہ سکتے ہیں ان کو؟ نہ، گو کے لفظ خلق آیا ان کے لیے، بلکہ یہاں پہ کہا جائے گا انہوں نے معجزہ فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ بس ہر چیز کا جواب ہے کہ معجزات کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن پہ۔ پس جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہی جواب شق القمر کے لیے، وہی جواب حضرت موسیٰ کے معجزے کے لیے، وہی جواب ید بیضا کے لیے، اور وہی جواب ائمہ علیہم السلام کے معجزات کے لیے۔ ہشام ابن عبد الملک، معذرت، ولید ابن عبد الملک کے جو حاکم تھا، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو فرزدق کا قصیدہ ہے اس سے تعلق ہے ہشام ابن عبد الملک کا۔ وہ اس وقت شہزادہ تھا، اس وقت بادشاہ نہیں تھا، وہ ایز اے شہزادہ بادشاہ کا بیٹا اور بادشاہ کا بھائی تھا۔ وہ حکومت تھی ولید ابن عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہم اجمعین کی۔ امام طواف فرما رہے تھے، اس کی جانب توجہ نہیں کی، تو وہ امام کو مخاطب ہوئے کہتا ہے کیا میں نے آپ کے باپ کو مارا ہے؟ تو اس پہ آپ نے جواب دیا کیا تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے ایک اور جواب دیا کہ وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، تقریباً اس مفہوم کا جملہ۔ پھر کہا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے، میں آپ کی کچھ خدمت کروں، یعنی مال وال دوں آپ کو۔ تو امام نے اپنی
رضا جو ہے زمین پہ گرا دی. اب یہ ولایت ہے. کوئی ایسی چیز رہی ہے جو سولو نہ ہو سکے. امام نے اپنی رضا زمین پہ گرائی اور اسے اٹھایا تو وہ موتیوں سے بھری ہوئی تھی. میں نے جلوہ دکھا دیا. کون سا مال؟ مال ہم یوں رضا زمین پہ گرائیں بھر سکتی ہے، اور وہ سارے موتی پھر صدقے میں دیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. کیا مراد یہاں پہ کہ اگر کہ جو خود ولایت فقیہ میں امام خمینی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ہمارے عقائد مسلمہ سے میں سے ہے کہ ائمہ کے پاس ولایت کلی الہی ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع ہے. انہوں نے بس ارادہ کیا، لیکن کیا اللہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے اذن سے بس انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ رضا بھر جائے، بھر گئی. کیا یہ شرک ہے؟ نہ. اگر اس کو کہا جائے شرک تو اس صورت میں کہا جائے گا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ سے وہ بالکل مستغنی تھے. کون سا شیعہ ایسا کہتا ہے؟ ہم تو اپنے امام کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں وہ سید الساجدین تھے، وہ زین العابدین تھے. ان کی دعاؤں کا تو کچھ دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ. ادھر توجہ رہے کہ صحیفہ سجادیہ ان کی ساری دعائیں نہیں ہیں، یہ ایک مجموعہ ہے جو ایک سند سے آیا ہے جناب زید کی نسل سے. باقی ان کی دعائیں اور بھی ہیں. صحیفہ سجادیہ ثانیہ بھی ہے، صحیفہ سجادیہ ثالثہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے دعاؤں کا مجموعہ ہے. بس سید الساجدین اور زین العابدین جو سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے جو سجدہ کرنے والوں کے سردار تھے، جو عبادت کرنے والوں کی زینت تھے، یہ ان کا معجزہ بیان کر رہے ہیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ایک دو موضوعات موت کے حوالے سے ڈسکس کریں، کیونکہ ہماری روش یہ ہے کہ جس عنوان سے محفل ہو اس کو ڈسکس کیا جائے. بعض امور ایسے ہیں کہ جو خصوصاً وحشت قبر سے بچاتے ہیں. اول سارے واجبات اور عقائد صحیح عقائد ہوں اور واجبات پہ عمل ہو. لیکن ان میں سب سے زیادہ جو اعمال کے حساب سے جو اہم ترین ہے وہ کیا ہیں؟ نماز. وہ جو واجب ہے وہ تو ہے ہی، اس کی تو چھوڑ دیں بات. نماز شب تاریکی شب کے لیے جو ہے بہترین، اور وہاں کی تنہائی کے لیے بہترین مونس ہے. کہ خدا ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا چیز؟ یہ چیزیں صرف روایتوں سے مل سکتی ہیں. اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ رکوع. مختصر تھا رکوع کر لیا، یہ بھی صحیح ہے. بعض دفعہ انسان تنہائی میں جس طرح سجدے میں جائے جتنی دیر رہ سکتا ہے، حتیٰ یہ بھی ضروری نہیں ہے سجدہ آپ کا نماز کا ہو. فرض کریں ایک دم سے آپ کا دل چاہا یا اللہ، آپ نے وضو بھی نہیں کیا ہوا ہے، نماز کا بھی ارادہ نہیں ہے، اگر سجدہ کا ہو تو نور لرا نور، کیونکہ واجب کے لیے تو ضروری ہے کہ سجدہ کا ہو. فوراً ایک کاغذ یا کہیں میز پہ کوشش کریں سجدہ کا رکھیں. جیسے ہی دل چاہا، وضو بھی نہیں ہے، حتیٰ قبلے کا بھی نہیں پتا، جس جانب ہو ایک دم سے دل چاہا اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیا. اور اسی طرح سے رکوع. آیا رکوع ضروری ہے نماز کے ساتھ ہو؟ نماز کے ساتھ ہے، بہت اچھا ہے. فرض کریں ایک دم سے آپ کا دل چاہ رہا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جھکنا چاہ رہا ہوں، آیا ہو سکتا ہے رکوع؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ کوشش کریں، خصوصاً قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے خدا ہم سب کو توفیق دے، کبھی کبھی طویل رکوع کریں. طویل رکوع ممکن ہے کوئی آپ میں سے کوئی آدھا گھنٹہ رکوع کر لے، کرے، بہت ثواب ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ 3 دفعہ سے زیادہ ذکر رکوع نہیں ہو سکتا. نا، ایسا نہیں ہے. وہ جماعت میں ہے کہ مختصر ہو. واجب میں بھی چلیں احتیاط کر لیں. آپ ایک مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا بس دل چاہ گیا آج میں آدھے گھنٹے کا سجدہ کروں گا، آپ کرتے چلے جائیں. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا کریم. جو آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کو آپ پکار رہے ہیں. پتہ چلا آپ کے اس میں آدھے گھنٹے گزر گئے کہ نماز باطل ہو گئی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. بس طویل رکوع. اب یہاں پر سجدہ گو کے سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن طویل رکوع کا بڑا ذکر ہے. نماز کس سے؟ وحشت قبر سے بچنے کے لیے. اب ہمارا نظریہ ہے کہ جی جب ائمہ آئیں گے تو پھر وحشت کا کیا خوف.
ہاں آئمہ آئیں گے، البتہ ہمارے کیا نظریہ ہے کہ خالی مولا امیر المومنین آئیں گے. یہ کس وجہ سے ہے کہ ایک روایت ہے مولا امیر المومنین کی حارث حمدانی سے، کیا فرماتے ہیں یا ہارو حمدان من یموت یرانی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. یہ قطعاً صحیح روایت ہے، لیکن اس روایت میں یہ کیا لکھا ہے کہ فقط مجھے دیکھے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، امام مولا امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین و بعض جگہ باقی ائمہ تشریف لائیں گے، اور ان کے آنے سے مومن کی وحشت اور خوف ختم ہو جائے گا اور سوال آسان ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے، اور ان کا آنا مومن کے لیے انتہائی خوشی کا سبب ہوگا. منافق کے لیے کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں کیا ائمہ معاذ اللہ کے ڈراؤنی صورت میں آئیں گے جو منافق ڈر جائے گا؟ نا، منافق کے لیے سخت ہوگا حسد کی وجہ سے. وہ دیکھے گا ان سے میں لڑتا رہا، ان کا یہ مقام ہے. مثال کے طور پہ کسی حسین آدمی کو جس سے ہمیں حسد ہو تو کیا اس کے حسن سے خوف آتا ہے ہمیں؟ نا، وہ حسد ہمیں کھاتا ہے. تو جو دشمن اہل بیت ہے ان کے لیے اہل بیت کا جلوہ قبر میں انتہائی اذیت کا سبب ہوگا کہ جن کو ہم جھٹلاتے رہے، جن کے ذکر کو مٹاتے رہے، جن کے ماننے والوں کو کافر کہتے رہے، جن کے ماننے والوں کو قتل کرتے رہے، وہ جیت گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حق تھے. اس کی ناکامی اور بغض اہل بیت اتنا بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے، نہ یہ کہ معاذ اللہ اہل بیت عذاب بنیں گے، معاذ اللہ. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ قبر میں مولا امیر المومنین کے لیے بھی روایتیں ہیں، تو باقی اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے بھی روایت ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے، ہمیں دیکھنا ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں. مکارم الاخلاق میں ایک دعا ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، اور روایت میں یہ ہے کہ مومنین اس کو صبح و شام پڑھیں. وہ کیا دعا ہے؟ وہ کس کے لیے دعا ہے؟ وہ ہمارے لیے دعا ہے. آج بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا وحشت ہے قبر کی. نہیں، آپ کو نہیں ہوگی، جو ائمہ کے ماننے والے ہیں ان کو تو ہونی چاہیے. تو امام فرماتے ہیں صبح و شام یہ دعا پڑھو. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، ومن ضیق القبر، اور قبر کی تنگی سے، ومن زقدۃ القبر، اور قبر کے فشار سے. کون کہتا ہے فشار قبر؟ اب ہمیں فشار قبر کا انکار نہیں کرنا ہے، ہمیں عذاب قبر کا انکار نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اہل بیت سے ایسا وابستہ کر دے کہ فشار سے اور عذاب سے بچ جائیں. فرق ہو گیا. ان کا انکار نہیں کرنا ہے، یہ تو روایتوں میں ہے. جہنم کا انکار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں دعا کیا ماننی، یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ تو ہمیں عذاب قبر سے بچا. بس عذاب ہے، قبر کی تنگی ہے، وحشت قبر ہے، دعا ہمیں کیا کرنی، یا اللہ تو ہمیں عذاب سے بچا. بہت ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ایک سبب برکت قرار دیا. انہی میں سے کیا کہ جب قبر پر جب مردے کو دفن کریں، یہ آیا اس وقت بھی ہے یا اس کے بعد بھی ہے، تو یہ کھلا ہوا ہے سلسلہ. یعنی جب دفن کریں اس وقت بھی ایسے انگلیاں گاڑیں. کیا ہے انگلیاں گاڑنے سے؟ اس کو اگر آپ فزکس کے ذریعے سے کرنا چاہیں تو بھی 100% ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کو آپ اسی سے سولو کریں، لیکن کیا جا سکتا ہے. کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ انسان کی باڈی کے ارد گرد ایک اورا ہے، ایک کیرنیل فوٹوگرافی ہے، کہ اگر آپ جا کے سرچ کریں، گوگل کریں کیرنیل فوٹوگرافی، اس میں کیا ہے کہ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے اللہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا. اس میں ایک تصویر آپ کو بعض جگہ ملے گی کہ جو ہمارے پاس کتاب ہے اس میں تصویر ہے کہ ایک لڑکی کی فوٹو لی گئی کیرنیل فوٹوگرافی سے، اسی انگلیوں کی، تو ایک ہلکا سا نور تھا، بہت ہلکا سا. اسی لڑکی سے کہا گیا کہ اللہ کا تصور کرو تو وہ نور بڑھ گیا. ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا ہو کہ یہ مومنین ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ جب کریں گے تو یہ قبر نورانی ہوگی اس کے ذریعے سے. البتہ ہم 100% اس کو نہیں کہہ رہے کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں. ہمیں روایتوں میں ملا ہے کہ مومنین کے یہ جو نشان ہیں، یہ جو سورہ فاتحہ، یہ جو آیت الکرسی،
یہ جو 7 دفعہ انا انزلنا کی تاکید ہے، کیا ہوگا؟ جب تک یہ نشان ہے اس قبر پہ برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے رحمت کے لیے بہانے تلاش کیے۔ اتفاق سے پہلے ہم سوچتے تھے جی قبر پہ پانی ڈالنا، قبر دھل گئی، مردے کو فائدہ ہے کچھ نہیں، کچی قبر ہے اسے پانی ڈال دیں مٹی بیٹھ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں روایتوں میں ہے کہ قبر پہ پانی ڈالو، جب تک قبر گیلی ہے مردے کو برکت ملتی رہے گی، قبر نورانی رہے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بہانہ قرار دے رہا ہے کہ ایک مومن خداوند تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پانی ڈالے تو اس پانی کی بھی برکت ہے۔ قبر پہ جانا بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے یہیں پڑھ دیں، نہ یہاں سے پڑھیں تو بھی ثواب ہے۔ خود قبر پہ جانا رشتہ داروں کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور جس طرح سے انسان زندگی میں رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، کمپینینز کے پاس اچھا ٹائم گزارتا ہے، کوشش کرے قبر پہ بیٹھ کے ٹائم گزارے، اور اس ٹائم گزارنے میں جہاں ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کا ثواب ہے وہ الگ، فقط بیٹھنے کی وجہ سے مردہ خوش ہوتا ہے، فقط بیٹھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح دفن کے فوراً بعد مستحب ہے تلقین۔ وجہ کیا ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ فوراً حساب کتاب شروع ہوتا ہے، فوراً سوال و جواب شروع ہوتے ہیں منکر و نکیر کے، لہٰذا کیا ہے کہ فوراً لوگ جیسے ہی دفن ہوا جائیں اور ایک شخص بیٹھ کے فوراً تلقین شروع کرے، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ تھوڑا بیٹھے، چھوڑ کے نہ جائے، حتیٰ مردہ لوگوں کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے اور ان کے جانے کی آواز بھی اس کے لیے رنج کا سبب بنتی ہے، جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ دعائیں قبول ہونے کی جگہوں میں سے کہ اہم ترین جگہ کیا ہے؟ دعائیں قبول ہونے کی جگہوں میں سے اہم ترین جگہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد کوفہ، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے حرم، اور ماں باپ کی قبر۔ کون سے ماں باپ؟ کہ جو ولی اللہ ہوں؟ نہ، ماں باپ۔ سوال ہو کسی کا باپ شرابی ہو، ماں گناہگار ہو، اس کی قبر پہ دعائیں قبول ہوں گی؟ قطعاً ہوں گی۔ باپ کا اور ماں کا تعلق اللہ سے کیا ہے وہ اللہ جانے، کوئی ہم کو روز محشر کے مالک ہیں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جن دو نے ہمیں پالا ہے ان کی قبر پہ جائیں تو عالمین کے پالنے والے کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ ان پالنے والوں کی قبر پہ بیٹھ کر کے چاہے وہ جیسے بھی ہوں عالمین کے رب سے دعا مانگیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ سوال کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں سوال، من ربک، کہ جو تلقین میں، کتاب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں، عبادات کے بارے میں کیا کیا۔ حتیٰ ایک جگہ روایت میں بیان ہوا دوستوں کے بارے میں، یعنی تمہارے جو کمپینینز تھے، تمہارے جو ریلیٹڈ تھے، تم سے جو لوگ ریلیٹڈ تھے ان کے ساتھ تم کیسے تھے، اس کا بھی حساب ہے۔ ہر چیز کا حساب ہے۔ حتیٰ بعض روایتوں سے جو ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ خدا ہم سب کو صراط مستقیم پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو گئے بحق مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو معاف فرمائے، اور ہمارے جتنے آباء و اجداد اور مومنین دنیا سے گزر گئے ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کہ در حقیقت ایک بڑا اہم موضوع ہے تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں کہ جو قرآن کے ذریعے سے ہے وہ ہے تجسم اعمال۔ تجسم اعمال کیا؟ کہ یہ جو ہمارے عمل ہیں اس کو بھی بعض دفعہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم 100% اس کو نہیں کہہ رہے یہ سلوشن ہے۔ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے، جو انرجی ہے ویسٹ نہیں ہوئی، اسی انرجی کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ یہ انرجی اچھے کام میں ہوئی صرف تو اس کی ایک شکل بنے گی جو قبر میں ہماری مونس ہوگی۔ یہ جو ہم نے برا کام کیا کہ انرجی صرف ہوئی، یہ انرجی ایک شکل اختیار کرے گی جو قبر میں ہمارے لیے مشکل بنے گی۔ تجسم اعمال، ہر عمل کی ایک صورت بنے گی، ہر ہمارا عمل ایک صورت بن کے آئے گا جو ہمارے لیے یا مشکل ہوگا یا ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہر نماز ایک خوبصورت چیز بن کے آئے گی۔ حضرت ابراہیم سے ایک روایت نقل ہے کہ ایک دن آپ نے جناب اسرائیل کو دیکھا، ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ تم قبض روح کے وقت کس طرح سے آتے ہو؟ تو کہا کہ مومن کے لیے
کس طرح سے آتا ہوں. تو اتنی خوشگوار صورت میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جس صورت میں تم آئے ہو یہی کافی ہے جزا کے طور پہ. اور پھر سوال کیا کہ ایک دشمن دین خدا کے لیے, تو کہا انہوں نے کہ تم تحمل نہیں رکھتے وہ صورت دیکھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی میں دیکھنا چاہوں گا. تو وہ صورت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آ گیا. اتنی بھیانک صورت تھی. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ عذاب کے لیے یہی کافی ہے. اب اس میں شک نہیں کہ مومنین کے لیے بیان ہوا ہے کہ روح ایسے نکلی جیسے خوشبو نکلی, اسی طرح سے ملک الموت ایسے کہ جیسے کہ بہت سکون مل گیا. اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ جس طرح سے انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے پیاس کے بعد جو سکون محسوس ہوتا ہے, موت کے بعد ایسا سکون محسوس ہوگا. لیکن کس کو؟ مومن کو. کس کو؟ کہ جس کی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. ممکن ہے وہ آپ ہوں, ممکن ہے ہم نہ ہوں. اب یہاں پر ان چیزوں کو ایسا کیوں سوچنے کا حکم دیا ائمہ نے؟ کہ تاکہ انسان وہ وقت کانفیڈنس نہ ہو جائے, ہر وقت توبہ کرے, استغفار کرے, دعا کرے, اپنے اعمال پہ توجہ دے. ایسا نہ ہو جائے کہ لاؤبالی ہو جائے کہ میں تو مومن ہوں. اب اگر اعمال ہیں, کچھ دم نکلنے میں مشکل ہوگی, کچھ قبر میں مشکلات ہوں گی. لہذا بعض روایت میں بیان ہوا کہ شفاعت ہے, برزخ کی فکر کرو. شفاعت کس نے بتائی؟ ائمہ نے. بلا شک قرآن میں بھی ذکر ہوا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی. جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ, ہماری شفاعت اس تک ہرگز نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی سمجھے. تو ہم نے شفاعت لے لی اہل بیت سے, جو اہل بیت نے شرائط بتائیں ان کو ریجیکٹ کر دیا ہم نے. انہوں نے خود شرط بتائی ہے کہ جو نماز کو معمولی سمجھے اس تک شفاعت نہیں پہنچے گی. اسی طرح سے سوال کیا جائے قبر پہ کیا پڑھا جائے. اب ہمارے یہاں موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے. کب ڈسکس ہوں گے؟ یہ نکاح میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتے, شب عاشور بھی نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہماری روش یہ رہتی ہے کہ جو جس موضوع کی مجلس چل رہی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ان چیزوں کو بیان کریں. سب سے زیادہ ثواب کیا ہے؟ قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ لیں. قرآن سے پڑھ لیں تو کیا مراد؟ قرآن لے کے جائیں, قرآن لے کے جائیں, جو چاہے پڑھ لیں. اچھا قرآن اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ قرآن پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ سورہ حمد پڑھ لی. اور کیا پڑھ لیں؟ پھر سورہ حمد پڑھ لیں. اور کیا پڑھ لیں؟ پھر سورہ حمد پڑھ لیں. کسی بچے کو کچھ نہیں آتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے, وہ پڑھتا رہے, وہی انسان پڑھتا رہے. لیکن زیادہ تاکید کیا ہے؟ آیت الکرسی. روایت میں بیان ہوا اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے قبر پر, ہر حرف کے بدلے خداوند تبارک و تعالی ملائکہ کو خلق کرتا ہے, اور قیامت تک یہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اس پڑھنے والے کے لیے. 7 دفعہ آیت الکرسی, بہت ثواب ہے. باقی سورہ حمد. لیکن انسان سوچ کے پڑھے کہ یہ جو شخص دنیا سے گیا ہے اس کا کام کرنے کا زمانہ گزر گیا. ہم لوگ ابھی کام کر سکتے ہیں, ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ہمارا دم نکلے گا اور سارا کام کرنے کا زمانہ بند, چیپٹر کلوز. اب رہ جاتا ہے جی ثواب جاریہ. ثواب جاریہ واللہ عالم ثواب جاریہ ہو کہ نہ ہو. ثواب جاریہ کا دار و مدار ہے نیت خالص پہ. فرض کریں یہ مجلس اگر نیت خالص پہ ہم پڑھ رہے ہیں, اگر اسے کوئی 100 سال بعد سنے تو ثواب جاریہ ہے. لیکن اگر نیت خالص سے نہیں ہے کچھ قصہ ختم. تو ثواب جاریہ کا دار و مدار نیت خالص پہ, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ امام بارگاہ ہو. ایک روایت بیان ہو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی. مولا فرماتے ہیں کہاں پر؟ ایک قبر پہ کھڑے ہو کر صفین سے واپس آ رہے ہیں, اہل قبور کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اما الازواج فقط نوکحت, تمہاری بیویوں کی شادیاں ہو گئیں. واما الموارث فقط قسمت, اور تمہارے جو میراث تھی وہ تقسیم ہو گئی. واما المساکن فقط سکنت, اور تمہارے گھروں میں اور لوگ آباد ہو گئے. ھذا خبر ما عندنا, یہ خبر ہے وہ کہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. وما خبر ما عندکم, تم بتاؤ تمہارے کیا خبر ہے. تو جو کام
ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہیں. ممکن ہے میں کام ٹیپ ریکارڈر والا کر رہے ہوں، آپ کامیاب ہوں، لیکن خدا ہم سب کو توفیق دے کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. جو کام ابھی ہو سکتا ہے وہ کر لیں، خصوصاً کیا واجبات، خصوصاً کیا کہ دوسروں کے حق ہیں. ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں سب سے زیادہ گھپلا ہمارے ہاں جو دہشت گردی کرتے ہیں کون کرتے ہیں؟ بیٹے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں. 1000 نمازیں پڑھ لیں، بہنوں کا حق مار کے بیٹھیں، کسی کا ادھار مار کے بیٹھیں، پہلے کام ہے واجبات. بہنوں کا حق مارنا ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سرحد ہو، چاہے مہاجر ہوں، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں. پہلی فرصت میں حقدار کو اس کا حق دیا جائے جس کا حق پامال کیا ہے. ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں. اسی وقت تصور کریں کہ ایسا تو نہیں میں آپ میں سے کسی کی بہن اس وقت پاکستان میں بچیوں کی شادی کی وجہ سے 150 اور 60 بلڈ پریشر میں رہتی ہو کیونکہ اس کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا جہیز کی ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے باپ کی یادوں کے نام سے ایک مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو آپ کی قبر میں مشکل بن جائے گا؟ کیا کرنا ہے باپ کی یادگار کو سنبھال کے؟ اللہ کا حکم مقدم ہے، اللہ کا حکم مقدم ہے، کوئی یادگار کی حیثیت نہیں. اللہ اس کا حکم، وارث کو حق دیا جائے. ہاں مکان سنبھال کے رکھنا ہے، اس کے شیئر کو خریدو، پیسہ اپنے پاس سے بھیجو، پھر اس کو دل سے لگاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن اس وقت بلڈ پریشر کا شکار ہو جہیز کی وجہ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی اس وقت دربدر ہو اور پریشان ہو. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہماری وجہ سے پریشان ہو. جس کا جو حق ہے پہلے مرحلے میں ادا ہو. ان قریب یہ سب کچھ چلا جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا. ضمن عرض ہے کہ یہاں پر یہ ناموں کا سلسلہ ہے تو یہ توجہ دلانے کے لیے بھی کہا گیا تھا، تو ہم بھی توجہ دلائیں. یہاں پر ہوں، کہیں پر بھی اس کے علاوہ ہوں، اپنے مرحومین کے لیے جس جگہ پہ جتنا لگا سکتے ہیں، ثواب کے لیے لگا سکتے ہیں، اس کام کو جتنا کر سکتے ہیں کریں. اور ایک اہم ترین موضوع جو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں، یاد رکھیں اگر بچے ویل آف ہو چکے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا شکر ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کے مال کے محتاج نہیں ہیں، تو وہ جو ہمارے یہاں کلچر تھا پرانا، البناک کلچر جو شریعت کا حکم ہے وقف کا، اپنی زندگی میں کچھ اہل بیت کی تبلیغ کے لیے وقف کرنے کی عادت ڈالیں. وقف کرنے کی، لیکن بچوں کو محروم نہ کریں، بیوی کو فقیر نہیں کرنا ہے، لیکن اگر اللہ نے بہت دیا ہے کچھ وقف کریں. مثال کے طور پہ اللہ نے گھر بہت سارے دیے ہیں، ایک گھر وقف کریں کہ اس گھر کے ذریعے سے مذہب حق اہل بیت کی تبلیغ کی جائے گی. اس کے کرائے سے مذہب حق اہل بیت کا پرچار ہوگا، اس کے کرائے سے مذہب حق اہل بیت کے خدمت گزاروں کی خدمت ہوگی. کسی بھی عنوان سے وقف ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ دم نکل جائے گا. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ اس غسل خانے میں ہوں گے اور بے حس و حرکت پڑے ہوں گے یا کسی اور جگہ ہوں گے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کس قبرستان میں ہوں گے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ سمندر میں موت ہوگی، پلین کریش ہوگا، یا کسی خشکی پہ کسی طرح سے موت ہوگی. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ موت آنی ہے، ان قریب موت آنی ہے. ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، الناس نائمون، انسان سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتحبوا، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. ایک دم سے پردے اٹھیں گے اور انسان کہے گا یہ کیا ہوا؟ یہ سارے وعدے سچے تھے؟ ٹائم گزر گیا، جوانی گزر گئی، عمر گزر گئی، یہ سارے وعدے سچے تھے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا. ایک اہم ترین موضوع کہ جس کی جانب اہل بیت علیہ السلام نے توجہ دلائی وہ ہے دم نکلنے کا موضوع، کہ دم نکلتے وقت جو ہے وہ شیطان خود یا اس نے جو اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ان کے ذریعے سے آخر وقت میں جو ہے پرابلم کریٹ کرتا ہے، کسی بھی عنوان سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی عنوان سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ جن میں سے ایک واقعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا اور خود ہمیں اچھا لگتا ہے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس وقت سے، کہ ایک طالب علم تھا مشہد کا، بعض جگہ ہم نے سنا نجف کا،
ایک طالب علم یعنی علم دین پڑھ رہا تھا اور ایک دم سے ایک بیماری ہوئی اور دم نکلنے والا تھا، تو انہیں تلقین کی جا رہی تھی کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ جواب میں طالب علم کہتا تھا نہ توڑو میں نہیں کہتا. پھر لوگ کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ، وہ جواب میں کہتا تھا نہ توڑو نہ توڑو، توڑو نہیں اس کو، میں نہیں کہتا. یہاں تک کہ وہ زندہ بچ گئے. زندہ جب بچے، پھر جب ذرا ریکوری ہوئی تو دوست احباب نے پوچھا جب ہوش میں آئے یہ کیا داستان تھی، ہم کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ، تم کہتے تھے نہ توڑو میں نہیں کہتا. تو اس نے کہا کہ بعد میں داستان بتاؤں گا، پہلے وہ گھڑی لے کے آؤ جو مجھے بڑی پسند تھی. اور بعض جگہ بیان ہوا، اسے کہا اس کو توڑو. داستان کیا تھی وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ تو اس گھڑی سے مجھے بہت عشق تھا. ابھی بات ہے 150 سال پہلے کی، جو گھڑی کی واقعاً قیمت ہوتی تھی. اس گھڑی سے مجھے بہت محبت تھی. اس محبت کو شیطان نے مجھے آخر وقت میں مس یوز کیا. اس محبت کو شیطان نے آخر وقت میں مس یوز کیا. کہا کیا؟ کہنے لگے شیطان ایک انتہائی بھیانک شکل میں تھا اور مجھے یقین ہے وہ شیطان تھا. اور جب آپ لوگ کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ تو وہ کہتا تھا توڑ دوں گا. ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور یہ خوبصورت گھڑی تھی. کہتا توڑ دوں گا اگر کہا لا الہ الا اللہ. تو آپ لوگ کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ، میں اس سے کہتا تھا نہ توڑو میں نہیں کہتا، نہ توڑو میں نہیں کہتا، نہ توڑو میں نہیں کہتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری محبت، کہ خدا ہم سب کو توفیق دے، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں ہیں. ہماری محبت پہلے اللہ سے ہونی چاہیے، پھر اللہ کی مخلوقات سے ہونی چاہیے. اولاد سے بعد میں محبت ہو، اور اس ذہن کی تیاری کے ساتھ نہ ہو کہ میں بڑھاپا ہوں گا، مجھ پہ بڑھاپا آئے گا تو میری اولاد میری خدمت کرے گی، میں اس طرح سے مجھے سہارا دے گی، پھر وہ مجھے ٹوائلٹ لے جائے گی. نہ، دعا کریں، منت مانیں، سب کچھ کریں اولاد کے لیے، لیکن ذہن کے گوشے میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ اس کی میت مجھے اٹھانی ہو، لیکن مجھے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے. ممکن ہے کہ یہ اولاد کی محبت جو ہے اہل بیت کا دشمن بنا دے، اللہ کا دشمن بنا دے. کبھی بھی ہو سکتا ہے. وہ کب؟ وہ ہوا. خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے. یاد رکھیں یہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت، خصوصاً اولاد کی محبت، بعض دفعہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اللہ سے شک ڈال دیتی ہے، رسول اللہ کا باغی بنا دیتی ہے، اہل بیت کا دشمن بنا دیتی ہے. ایک صاحب پاکستان میں تھے، اللہ ان کے ایمان کو دوبارہ پلٹائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ توبہ کر کے واپس آ گئے ہوں گے. ہوا کیا کہ ان کا بیٹا بیمار تھا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ہماری گارنٹی نہیں ہے. ہمارے سر پہ امامہ ہے، کوئی ہم اپنی گارنٹی نہیں لیتے. ہر لحظہ اللہ کے محتاج ہیں، اور اہل بیت سے ہمیں توسل کرنا ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے. ہوا کیا؟ بیٹا ہوا بیمار. انہوں نے منت مانی کہ علم، پھر منت مانی کہ میں یہ کروں گا، پھر منت مانی کہ یہ کروں گا. آخر میں بیٹا مر گیا تو ائمہ کی شان میں وہ کہنے لگے کس کام کے؟ کچھ بھی نہیں، ہم نے تو اتنا کہا. جسارت کرنے لگے. یہاں پہ سوال کیا جائے ائمہ نے ایسا کہا تھا؟ انہوں نے نہیں کہا کہ صبر کرو. کیا خانہ کعبہ میں اپنے بیٹے کو لے جائیں زندہ ہو جائے گا؟ نو. اللہ نے کہا ہے خانہ کعبہ میں میت لاؤ، یہاں سے ڈالو، وہاں سے نکالو، یہاں سے مردہ ڈالو، یہاں سے زندہ. نہیں کہا نا. اللہ کر سکتا ہے زندہ، بالکل کر سکتا ہے، لیکن کہا تو نہیں اس نے. ہمارا کام ہے کہ اللہ سے دعا کریں، ائمہ سے توسل کریں. ہمارا کام انہیں حکم دینا نہیں ہے، ہمارا کام انہیں سکھانا نہیں ہے، ہمارا کام انہیں سکھانا نہیں ہے. ہمیں اب تک یاد ہے کہ محمد علی قلعے ایک دفعہ مشہد آئے ہوئے تھے، یہ محمد علی قلعے باکسر، جب بیمار ہوئے، اور جس وقت ہم پہنچے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ موصوف نکلے تھے. کچھ لوگوں نے دیکھا بھی تھا. تو ہم سب کے دل میں آیا یا امام رضا اس کو جو ہے وہ شفا دے دیں تو بڑی تبلیغ ہوگی. ایک دو اور زیادہ جو ہے وہ امام سے کہہ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے یہی کہا. میں نے کہا دیکھو ہم سب مشورہ دے رہے ہیں امام کو. بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے، ایک دفعہ کسی نے ہمیں سوال کیا کہ دعائیں قبول، آپ دعا کریں ہماری مشکل حل ہو جائے. خود ہم سے کسی نے کہا
ہم نے کہا کہ انصاف سے بتائیں مشکل ہے یا خواہش ہے؟ دیکھا آپ نے ڈیلیکیٹ ہے موضوع کے نہیں ہے. ہم لوگ بعض دفعہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں, دعا کریں ایک پریشانی ہے. پریشانی ہے, اللہ پہ تہمت لگا رہے ہو, کفران نعمت کر رہے ہو. واقعاً پریشانی ہے یا خواہش ہے؟ فرق کرنا چاہیے. انسان سوچے کیا کہ ہاں واقعاً خواہش ہے, پریشانی نہیں ہے. ائمہ کی تعلیم یہ ہے کہ ہر لحظہ اللہ سے راضی, حتیٰ شش ماہے کی میت بھی آغوش میں ہو تو رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. حتیٰ امام حسین کا سر جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے ہو. مصائب جناب سیدہ کے پڑھیں گے لیکن معرفت خدا کا جلوہ بیان کریں. جناب زینب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ عام حالات میں بھی اس طرف اگر کام کر رہی ہیں, تقریباً مفہوم یہ ہے, تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کو دیکھتی تھی. امام حسین کی زیارت سے جناب زینب سلام اللہ علیہا سیر نہیں ہو پائی تھی کبھی بھی. اب یہ سارے مصائب ہم بیان نہیں کر رہے, واقعات کربلا کو ذہن میں رکھیں. امام حسین اور تمام بھائیوں, بھتیجوں, بیٹوں, آل, اولاد, اصحاب, انصار, امام حسین کے جسم اثر کی پامالی, سروں کا کٹنا, نو کے نیزہ پہ بلند ہونا, خیموں کا جلنا, چادروں کا چھلنا, تماچے پڑنا, گوشواروں کا چھلنا, اس کے بعد اسیر بنا کے گلی کوچوں میں پھرا کر کوفے کے دربار میں لے جانا. کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون لعنت اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے, کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اتنے مصائب جس ذات پہ پڑے ہوں اور بھائی کا سر سامنے ہو, اور سروں پہ چادریں نہیں, فقط بھائیوں کے سر نہیں, بیٹوں کے سر, بھتیجوں کے سر, بھانجوں کے سر. ایسے عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ اس پہ کہا جائے گا کہ یہاں پر معرفت خدا کا اس سے بڑھ کر کوئی جلوہ نہیں ہو سکتا. جناب زینب سلام اللہ علیہ للکار کے فرماتی ہیں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو, وما رأیت الا جمیلا, میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. جس کے بھائیوں کے سر سامنے ہوں, جس کے سر پہ چادر نہ ہو, جس کے بیٹوں کے سر, بھانجوں کے سر, بھتیجوں کے سر سامنے ہوں, اور وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے وما رأیت الا جمیلا, میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کچھ دیکھا ہی نہیں. وہ امام زین العابدین جن پہ اتنے مصائب پڑے, وہ اللہ سے ایسا راز و نیاز کریں. یہ ہے وہ ائمہ کی تعلیمات, یاد رکھیں. معرفت خدا بعد رسول اللہ ائمہ کے علاوہ کہیں نہیں ہے. ہاں مومنوں, یہ وہ ایام ہیں اس بی بی کے, کیا اگر اس بی بی پہ مصائب نہ پڑتے تو یاد رکھیں کہ جناب زینب اس طرح دربار میں نہ ہوتی. جناب محسن قتل اگر نہ ہوتے تو جناب علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی, جناب قاسم کی شہادت نہ ہوتی, جناب اون و محمد کی شہادت نہ ہوتی, امام حسین کی شہادت نہ ہوتی. اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا تو کبھی امام حسین کے خیمے نہ جلتے. اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈال کے کھینچا نہ جاتا, تو تاریخ میں بیان ہوئی ہے کہ بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی مولا کے گلے میں ڈالی گئی. اگر وہ رسی مولا امیر المومنین کے گلے میں نہ ہوتی تو کبھی بھی جناب زینب کے ہاتھوں میں رسی نہ بنتی. اگر جناب سیدہ کے تازیانہ نہ پڑتا تو کبھی بھی جناب زینب کے اور جناب ام کلثوم کے تازیانہ نہ پڑتا, سید الساجدین کے تازیانہ نہ پڑتا. اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی نہ ڈلتی تو سید الساجدین کے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں نہ پڑتی. اول مصیبت جناب سیدہ سبب بنی کہ آج تک جناب سیدہ کے ماننے والے کبھی شام میں, کبھی عراق میں, کبھی پاکستان میں, کبھی لبنان میں, کبھی افغانستان میں, دنیا کے مختلف گوشوں میں قتل کیے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ سیدہ کے ماننے والے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ علی کا احترام کرنے والے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ حسین کا احترام کرنے والے ہیں. کیا دشمنی اہل بیت ختم ہو گئی؟ تقریق میں ایک فرد کے جس کو قتل کیا اس کے سر کی آج ایک فوٹو بھی آئی, ساتھ میں اس کی ویڈیو بھی آئی. وہ فرد تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ جنگ موصل میں نہیں ہوگی, جنگ ہوگی کربلا منجس میں, یعنی نجس کربلا میں.
اس کا جملہ یہ تھا معاذ اللہ، جنگ ہوگی کربلا معلیٰ نہیں، کربلا منجس میں، جنگ ہوگی نجف اشنع میں، یعنی گندگی کی جگہ پہ، شین کی جگہ پہ، برائیوں کی جگہ پر۔ دشمنی اہل بیت ختم ہو گئی ہے۔ اگر جناب سیدہ پر یہ ظلم نہ ہوتا تو یاد رکھیں سب کچھ نہ ہوتا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور اس سے پہلے تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں قدم نہ رکھتے تھے۔ ہاں مومنوں، بعد رسول اللہ اسی در پہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین کو دھمکیاں دی گئیں اور یہ کہا گیا جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا، یا بیعت کریں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا اس گھر میں تو فاطمہ ہیں، تو کہنے والے نے کہا وَإِن، یعنی ہوا کریں۔ ہاں مومنوں، جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اَهَكَذَا يُفْعَلُ بِبِنْتِكَ وَحَبِيبَتِكَ، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا۔ آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے، ابھی یہ مصائب ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا، فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان، پھر تعزیانہ بھی پڑا، جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی۔ اب دروازے کے پیچھے سے سیدہ نے ندا دی یا فضہ خذینی لقد قتل من فی اشایا من حمل، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ سیدہ نے وصیت کی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا۔ ایک وقت آیا کہ اسد اللہ غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب فاتح خیبر و بدر و حنین جناب سیدہ کو غسل دے رہے ہیں اور گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ جب وہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا سیدہ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے گریے کی آواز کیوں بلند ہوئی، تو روایتوں میں بیان ہوا یا تو مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے زخم پہ پڑی یا نیل پہ پڑی یا ہاتھ ان کا جناب سیدہ کے زخم پہ پڑا، تو مولا کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ اب جب جنازہ تیار ہوا تو مولا نے ندا دی اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداہا، کہ فاطمہ نے ایک آہ لی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، وضمتہما الی صدرہا، اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ عاطف غیبی نے ندا دی اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، حسن و حسین نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کے ماں کا حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا، اپنے سینے سے لگایا، لیکن مولا کل کربلا کی سرزمین پہ حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا۔ جدا کرنے کے لیے آپ نہ ہوں گے، کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔ یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما، جو جو ظلم میں شریک ہوا اور جس جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، جو جو ان ظلم کرنے والوں سے علم و آگاہی کے بعد بھی راضی ہو ان پہ لعنت فرما، انہی کے ساتھ محشور فرما۔ یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی طاقت و قدرت و عظمت و شہرت میں اور شجاعت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے قلوب پہ ان کا رعب اور ان کی سولت کو طاری کر دے۔ یا اللہ جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں خصوصاً عراق میں، شام میں، لبنان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، حجاز میں، نائجیریا میں، یمن میں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ اگر کچھ ان کے گناہ ہیں تو
बेहक़ मज़लूमियत और बेहक़ खून मुक़द्दस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर कुछ उनके गुनाह हैं तो उनको माफ़ फरमा। या अल्लाह, जो भी हमारे आबा व अजदाद में से या जो भी मोमिनीन दुनिया से गुज़र गए और अब तक उनके गुनाह माफ़ नहीं हुए, तो या अल्लाह तुझे वास्ता है खून मुक़द्दस हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का कि उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। इल्तमास सूरह फ़ातिहा की तमाम मोमिन व मोमिनात के लिए, तमाम उलमाए कराम मराजिओ ज़ाम और तमाम शहदाए मिल्लत के लिए, और ख़ुसूसन रशीदा बानो बिनते सैयद ताहिर हुसैन नक़वी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक आखिर में एक मुख्तसर सा ऐलान है। बाज़ दफ़ा मोमिनीन जो है कुछ हेजिटेशन महसूस करते हैं, तो वेबसाइट पे हमारा नंबर है, जिस किसी को जिस वक्त भी कोई मसला पूछना हो बिला तरद्दुद भी, हत्ता अगर रात को भी 2-2:30 बजे ज़रूरत हो, लेकिन कोई मसला ऐसा ही हो, किसी को इमरजेंसी हो, ना ये कि रात को कोई बैंकिंग का मसला पूछने बैठ जाए, किसी वक्त भी कोई ज़रूरत हो तो नंबर मौजूद है, आप फ़ोन कर सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि फ़ोन ऑन रहे, जवाब दें, ताकि अगर उसी दिन मरना है तो अच्छा है, 2-4 अच्छे काम करके ही मरें। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।